حبیب اکرم صاحب، مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آتی، شادی سی بات ہے کہ حکومت مانگی کچھ نہیں رہی. اس کا تو مطلب بھی بڑا واضح سے نکلتا ہے نا یہ دماغ کے اندر کہ یار یہ مانگی کچھ نہیں رہی، یہ تو صرف ایک ہاگ واش ہے، ایک آئے واش ہے. یہ ٹائم بائنگ بھی نہیں کہنا چاہیے، ٹائم ویسٹنگ ٹیکٹک ہے. ایک تو اہم بات اس میں سمجھیے کہ حکومت کیا مانگے. حکومت کیا علل اعلان یہ مانگ سکتی ہے کہ تحریک انصاف آپ ہمیں گارنٹی دیں کہ آپ ہماری حکومت نہیں گرائیں گے؟ کیا یہ مانگ سکتی ہے لکھ کے؟ اس کے بعد کیا حکومت یہ مانگ سکتی ہے کہ آپ آئندہ ٹویٹ نہیں کیا کریں گے؟ کیونکہ پھر حکومت کس کی نمائندہ خود کو ثابت کرے گی. تیسری بات یہ ہے کہ کیا کوئی پارٹی یہ لکھ کے دینے کے لیے تیار ہوگی کہ اے حکومت ہم تمہارے ساتھ معاملہ طے جو کر رہے ہیں اس کے بعد ہم کوئی جلسہ جلوس نہیں کریں گے، ہم بڑے اچھے بچے بن کے رہیں گے؟ اور کیا کوئی بھی حکومت یہ ڈیمانڈ کر سکتی ہے کہ اے اپوزیشن ہمیں پورے 5 سال کرنے دینا اور 5 سال کے بعد جو ہے وہ الیکشن میں آنا؟ تو سر جی یہ سب بت آستین میں رکھ کے جو ایک کمیٹی کی جماعت کھڑی کی ہوئی ہے پھر کسی کام کی نہیں. میں بھی یہی عرض کر رہا ہوں، یہاں سے یہیں سے بات آگے بڑھائیں. اب دیکھیں کہ جب آپ کمیٹی میں بیٹھتے ہیں، کمیٹی میں بیٹھے ہیں، تو یہ جتنے مطالبات میں نے آپ سے عرض کیے ہیں جی کیا یہ تحریر میں آ سکتے ہیں؟ نہیں آ سکتے. جو بھی پولیٹیکل پارٹی اس کو تحریر کرے گی دراصل وہ اپنے پاؤں پہ نہیں گردن پہ کلہاڑی چلا لے گی. اس کا مطلب ہے کہ وہ پولیٹیکل پارٹی ہے ہی نہیں، وہ بالکل ایک ارینجمنٹ ہے، ایک مداری کا تماشا ہے. اور دوسری طرف سے مانے بھی جا سکتے ہیں. اچھا آپ چھوڑ دیں ابھی دوسری طرف سے، ابھی آپ دوسری طرف ایک دم جمپ نہ کریں. پہلے تو یہ دیکھیں کہ مسلم لیگ نون یا موجودہ حکومت کیا وہ یہ مطالبات لکھوا سکتی ہے؟ نہیں لکھوا سکتی. اچھا اب آ جائیں دوسری طرف کیا پوری تحریک انصاف وہ احمقوں پر مشتمل ہے جو یہ لکھ کے دے دے گی؟ بالکل بھی نہیں. ٹھیک ہے نا. یہ تو نہیں کہہ کے دے سکتی کہ ہاں جی ہم کچھ بھی ہو جائے، سرد و گرم ہو جائے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کی حکومت کو اگلے 5 سال سہارا دے کے رکھیں گے، صرف یہ مان لیں. ٹھیک ہے صرف یہ مان لیں. تو ایسا تو نہیں ہوگا. نہیں ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مذاکرات ہیں اس میں یہ چیز تو نہ ڈیمانڈ کی جا رہی ہے، نہ دی جا سکتی ہے، نہ لی جا سکتی ہے. انڈر ہینڈ کچھ ہو جائے تو وہ تو بالکل ایک الگ بات ہے نا، لیکن انڈر ہینڈ زیادہ دیر تک انڈر ہینڈ رہتی نہیں ہے. سیدی اصل چیز پر آ جاتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ. واٹ ڈو دے وانٹ، دیٹ میٹرز. گورنمنٹ ٹھیک ہے یہ مانگ لے وہ جو آپ جو سب باتیں کر رہے ہیں، پیچھے سے اسٹیبلشمنٹ بھی تو یہی چاہتی ہے کہ یہ اپنا وقت پورا کریں، ایک اسٹیبلٹی کا ٹائم، اور اس کے بعد لوگ جو ہے وہ شاید دوبارہ ان کے حق میں بیانیہ بن جائے. بیکاز لیٹس بی ویری فیئر، دیر از ہیٹریڈ اگینسٹ عمران خان ان دا اسٹیبلشمنٹ. یس سر. اچھا دیکھیے جہاں تک اسٹیبلشمنٹ کا تعلق ہے تو اسٹیبلشمنٹ وہی مانگ رہی ہے جو اس سے پہلے والی اسٹیبلشمنٹ کا تقاضا تھا. ٹھیک ہے وہ یہ رہا ہے کہ حکومت چلے، کیونکہ استحکام از اے بز ورڈ، استحکام از اے کی ورڈ اس وقت. ٹھیک ہے نا. بلکہ ایک پارٹی بھی بن گئی استحکام پاکستان، جہانگیر خان ترین صاحب نے بنا لی، علیم خان صاحب اس میں شامل، ٹھیک ہے، اور یہ اور بھی لوگ اس میں شامل تھے. تو استحکام از اے کی ورڈ. اب ہماری اسٹیبلشمنٹ کا خیال یہ ہے کہ استحکام جو ہے وہ اس صورتحال کے قائم رہنے کا نام ہے. یعنی شہباز شریف صاحب وزیر اعظم رہے، پیپلز پارٹی ان کے ساتھ کام کرتی رہے، اور وہ ہماری بات جس طرح مان رہے ہیں بالکل اسی طرح مانتے رہیں، اور جو ٹیکسٹ بک اس وقت انہیں دی گئی ہے اس کے اوپر عمل کرتے رہیں. تو اس چیز کا نام استحکام ہے. اچھا اب یہ استحکام کی وہ تعریف ہے جس کو دنیا میں، پاکستان میں کیا دنیا میں کوئی شخص نہیں مان سکتا. تو نہ مانے کہ ایک پارلیمانی نظام میں آپ کیسے اس استحکام کا تقاضا کر سکتے ہیں جو دستور سے بھی ماورا چلا جائے، جو قانون سے بھی ماورا چلا جائے، اور جمہوری روایات سے بھی ماورا چلا جائے. اور اس استحکام کی تہ میں، اس استحکام کی بنیاد کس چیز پہ رکھی جا رہی ہے؟ قانون کا مذاق اڑانے پہ، لوگوں کو اندر کرنے پہ، لوگوں کو کھلونے والے، چابی والے کھلونے کی طرح چلانے کی کوشش کر کے. اس طرح تو استحکام نہیں آ سکتا. تو یہ بات تو ہو گئی طے. نہیں یہ آپ کا خیال ہے. نہیں یہ میرا خیال نہیں سر. یہ جو فیصلہ ساز ہیں ان کا یہ خیال نہیں ہے. ان کے خیال میں یہ ایک پارلیمانی نظام نہیں ہے، یہ اب ہائیبرڈ پلس نظام ہے، اور اسی طرح سے استحکام آئے گا. اچھا اس طرح تو استحکام نہیں آتا. ٹھیک ہے اگر اس طرح کا استحکام جو ہے، مسئلہ یہ ہے کہ پہلے تو جو ایسا سوچتے ہیں انہیں استحکام میں اور قبرستان میں فرق سمجھنا چاہیے. صحیح. ٹھیک ہے قبرستان میں استحکام رہتا ہے مستقل. قبرستان کے سوا دنیا کی کوئی جگہ نہیں جو مستحکم ہو اور اس طرح کا استحکام ہو جس طرح کا آپ چاہتے ہیں، چاہے آپ طاقت کے
کسی بھی درجے پر فائز. سکون صرف قبر میں ہے. جی سکون صرف قبر میں. ٹھیک ہے نا. یہ جو عمران خان صاحب نے کہا تھا نا, میرا خیال ہے کہ یہ فقرہ آپ نے بہت ہی برمحل دہرایا. اچھا, تو قبرستان میں اور استحکام میں فرق کرنا سمجھیں, ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا استحکام بہت سارے, یعنی ہمارا استحکام صرف پنجاب کا استحکام نہیں ہے, صرف سندھ کا استحکام نہیں ہے. استحکام کا مطلب یہ ہے کہ خیبر پختونخوا پرامن ہو, وہاں پہ رٹ آف دی اسٹیٹ کو کوئی چیلنج نہ ہو. استحکام کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کا جغرافیے کے اعتبار سے, رقبے کے اعتبار سے سب سے بڑا صوبہ بلوچستان پرامن ہو, وہاں کے لوگوں کو وہی سہولیات میسر ہوں جو لاہور میں آپ کو اور مجھے ہیں. آزاد کشمیر میں کسی کو کوئی تکلیف نہ ہو, اسے وہ پاکستان کے بارے میں بالکل اسی طرح سوچیں جس طرح پہلے سوچا کرتے تھے. گلگت بلتستان میں کسی کو پریشانی نہ ہو. ہمارے ہاں استحکام کا نام صرف ایک رکھ لیا پچھلے کچھ عرصے میں, پنجاب. تو یہ جو پنجاب سینٹرک استحکام ہے یہ بھی نہیں مل رہا, یہ بھی نہیں مل رہا. تو جب آپ پنجاب سینٹرک استحکام, اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے باقی جگہ کے استحکام سے جان چھڑا لی. چیخیں تو سندھ کی بھی نکل رہی ہیں, چیخیں اب سندھ کی بھی نکل رہی ہیں. تو لہٰذا استحکام جو ہے وہ تعریف, آپ کسی کو اصرار ہے کسی کو نہیں ہے, لیکن وہ تعریف تو قابل قبول نہیں ہے کسی کے لیے.